حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے نا، وہ اللہ کے نبی تھے. آپ نے اپنی قوم کو خوب اسلام کی، ایمان کی دعوت دی، مگر آپ کی قوم جو ہے وہ مانتی نہیں تھی. بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے. 950 سال آپ نے تبلیغ کی، آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. 80 کے قریب لوگ ایمان لائے. اس میں بہت سارے مبلغین کے لیے بھی درس ہے، جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جو بدری قافلوں میں سفر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ہماری باتوں پر عمل نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے کام. نہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال لوگوں کو اسلام کی، اللہ کی طرف بلایا، لیکن نہیں آئے لوگ. تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. ایسا آپ کی قوم نے آپ کو ستایا بھی بہت، آپ کو مارتے تھے، آپ کو اس طرح ایک بار زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑے میں لپیٹ کر چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ آپ ان کو ان کے جھوٹے مذہب کے مقابلے میں اللہ کی طرف بلاتے تھے. بلکہ آپ کو جادوگر کہا گیا، معاذ اللہ آپ کو پاگل کہا گیا. بلکہ بوڑھے لوگ اپنے بچوں کو نصیحت کر کے جاتے تھے کہ ان پر ایمان نہ لائیں، یہ ہمارے پرانے مذہب سے ہمیں بہکانے کے لیے آیا. اتنی تکلیف اللہ کے نبی کو. تو اگر تھوڑی بہت تکلیف ہمیں بھی ہو جائے تو دل بڑا رکھنا چاہیے. حوصلہ افزائی جب اتنے سارے لوگ کرتے ہیں تو کبھی کبھی کوئی دل توڑ بھی دیتا ہے، کبھی کبھی کوئی ایسی بات کر دیتا ہے. جیسے آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی کسی بچے کی بات بری لگ جائے، کسی قاری صاحب کی بات دل پہ لگ جائے، تو دل چھوٹا نہیں کرے کہ اب میں مدرسہ نہیں پڑھوں گا، اب میں قرآن نہیں پڑھوں گا، اب میں نیکی کا کام نہیں کروں گا. نہیں، دل بڑا رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہم کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے. اب آپ پر وحی نازل ہوئی کہ اے نوح، کچھ اس طرح مضمون ہے کہ اب جو لوگ ایمان لانا تھا وہ لے آئے، اب باقی لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمایا گیا کہ اے نوح، آپ کشتی تیار کریں، ایک بہت بڑی کشتی تیار کریں. اچھا، مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام جس ملک میں رہتے تھے نا، وہاں سمندر ہی نہیں تھا. اچھا، آپ نے ساگوان نامی درخت لگانا شروع کیے. 100 سال میں، 100 ایئرس کے بعد وہ درخت اتنے بڑے ہوئے کہ جس کی لکڑی کام میں آئی. 100 سال تک تو پہلے درخت لگائے گئے، پھر 100 سال کے بعد آپ نے کشتی بنانا شروع کی. آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ کشتی بناتے، تو وہ لوگ جو پہلے ہی مذاق اڑاتے تھے وہ دوبارہ مذاق اڑانے لگے کہ اے نوح، اب کیا تم بڑھئی بھی بن گئے ہو؟ معاذ اللہ، کیا کارپینٹر کا کام کرنے لگ گئے؟ کیا بنا رہے ہو؟ اور جب پتہ چلا کشتی بنا رہے تو کہا کشتی بنا رہے، پانی تو ہے نہیں ہمارے ملک میں. جس ملک میں سمندر ہی نہ ہو، دریا ہی نہ ہو، وہاں کشتی کا کیا کام؟ حضرت نوح علیہ السلام انہیں ڈراتے رہے، بتاتے رہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، توبہ کر لو، اللہ کی طرف آ جاؤ. پھر ان لوگوں کی جرت اتنی بڑھ گئی، اتنے بے باک ہو گئے کہ آپ سے کہنے لگے کہ جس عذاب کی بات کرتے ہو عذاب لاؤ نا، صرف بات ہی کرتے ہو، ہمیں ڈراتے ہو، عذاب لا کر دکھاؤ. اتنا وہ اپنے کفر پر اور اپنی بے ایمانی پر جری تھے، دلیر تھے. بہرحال نشانی حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتائی گئی کہ جس دن طوفان آنا ہوگا نا، اس دن تنور جو ہے، جو جس میں روٹیاں وغیرہ لگائی جاتی ہیں، اس سے پانی نکلے گا. تو ایک صبح آپ نے دیکھا کہ 100 سال درخت بنانے میں لگے، درخت اگانے میں، اور 100 سال کشتی بنانے میں لگے. یہ 3 منزلہ کشتی تھی، گراؤنڈ فلور بھی تھا، فرسٹ فلور بھی تھا، سیکنڈ فلور بھی تھا. یہ شاہکار تھی، یوں سمجھیے اس زمانے میں کشتی بنانے کا، جو 200 سال میں گویا تیار ہوئی. اس کے گراؤنڈ فلور پر درندے رکھے گئے، جانور رکھے گئے، سب کا ایک ایک جوڑا، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا رکھا گیا. اور جتنے ایمان والے تھے کم و بیش 80، وہ فرسٹ فلور پر آ گئے، اور سیکنڈ فلور پر پرندے رکھے گئے، لیکن ہر پرندے کا بھی ایک ایک جوڑا رکھا گیا. اب کیا ہوا؟ جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو کشتی میں بٹھانا شروع کیا. تو جو غیر مسلم تھے وہ کہتے تھے ہم تو پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، طوفان آ بھی گیا، سیلاب آ بھی گیا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ہم تو آرام سے بچ جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھو آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا. بہرحال آپ کشتی کو لے کر، ایمان والوں کو لے کر آگے بڑھ گئے. آپ کا ایک بیٹا جو تھا وہ بے ایمانوں کے ساتھ مل گیا، وہ بھی آپ پر سچے دل سے ایمان نہیں لایا، اللہ پر سچا اسے بھی بھروسہ نہیں تھا، وہ کفر پر اسی سیلاب میں، اسی طوفان میں وہ بھی غرق ہو گیا. ایک اور بات بیٹا سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ہمارے والد صاحب یا ہمارے دادا یا ہمارے خاندان میں کچھ لوگ بہت نیک ہیں تو ہمیں یقیناً اس کی برکت تو ملے گی، لیکن بندہ اسی سے مطمئن نہ ہو جائے کہ میرے والد صاحب تو بہت بڑے پیر صاحب ہیں، والد صاحب تو مسجد کے امام ہیں، والد صاحب تو بہت بڑے عالم دین ہیں. مجھے اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہوگا. آپ دیکھیں نا، اللہ کے نبی ہیں مگر بیٹا بے ایمان ہو گیا. تو ہمیں جو بھی
اعمال کرنے ہیں، اپنی ذات کو بھی دیکھنا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ناظرین کے لیے یہ میسج ہے کہ بہت سارے ایسے بھی اسلامی بھائی ہوں گے جن کے بچے علماء بن رہے ہیں، جیسے آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن بن رہے ہیں، تو بعض اوقات جن کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں نا، وہ والد کہتے ہیں میں نے تو اپنا ایک بیٹا دے دیا ہے، میرا بیٹا تو حافظ قرآن بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن رہا ہے، عالم با عمل بن رہا ہے، آپ کا بیٹا اگر مسجد کا امام بن گیا ہے، آپ کا بیٹا مبلغ ہے، اس کا مطلب آپ پر نمازیں معاف تو نہیں ہو گئی نا، آپ پر قرآن پڑھنا تو معاف نہیں ہو گیا، آپ بھی تو قرآن سیکھیں۔ تو یہ بڑوں کے لیے بھی میسج ہے کہ اگر آپ کی اولاد میں کوئی نیک ہے تو آپ نے اپنے اعمال کو بھی درست کرنا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ یقیناً اچھی اولاد کا فائدہ ضرور ہوتا ہے ماں باپ کو، لیکن ماں باپ اس بات پر بے فکر نہ ہو جائے کہ اب بچہ ہم نے جناب نیک بنا دیا تو ہم فارغ ہو گئے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب طوفان آیا اور جب سانپ اور بچھو سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو بھی روک دیا کہ تم ہماری کشتی میں نہ آؤ۔ تو دونوں نے کہا کہ ایک اللہ کے نبی ہمیں سوار کر لیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ پھر ان دونوں کو کشتی میں بٹھا لیا گیا۔ اب یہ بہت زبردست وظیفہ مل گیا کہ سانپ اور بچھو کے کاٹنے سے بچنا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ میں پڑھا دیتا ہوں، آپ پڑھ لیں، مدری چل کے ناظرین بھی پڑھ لیں، یاد بھی کر لیں۔ جب ایسا جنگل میں جانا ہو، بیابان میں جانا ہو، بارشیں ہوتی ہیں تو سانپ بچھو نکل آتے ہیں، تو بڑا مختصر سا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین۔ اچھا، اب آپ کشتی میں، جب آپ کشتی میں بیٹھے تو اب پوری دنیا میں پانی آ گیا، اتنی 40 دن تک، 40 دن 40 رات تک بارش ہوئی۔ یہ عجیب طوفان تھا جو کسی سمندر کے ذریعے نہیں آیا۔ آپ غور کیجئے گا، طوفان آتے ہیں سمندر کے ذریعے۔ ابھی بنگلہ دیش میں جیسے ہم سن رہے تھے طوفان آنے والا ہے، سونامی آیا، وہ سمندر سے پانی زمین پر آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان تھی کہ اس ملک میں سمندر ہی نہیں تھا۔ پہلے تو اس کنویں سے، اس تندور سے، تور سے پانی نکلا، پھر 40 دن تک بارش ہوئی، موسلا دھار، کنٹینیو 40 دن اور 40 رات، اور بارش کے ساتھ ساتھ زمین بھی پھٹی اور زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اور پانی کتنا جمع ہوا کہ الحمدللہ ہم نے کئی ایسے ملکوں کا وزٹ بھی کیا، بہت ساری قدرت کی نشانیاں دیکھی ہیں۔ یہ جو طوفان نوح ہے نا، یہ جو بلد الانبیاء ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ عرب شریف، پھر اس کے ساتھ اردن، مصر، یہ وہ جگہ ہیں جہاں انبیاء رہتے تھے۔ تو ہم نے ایسے مقامات دیکھے جو واضح طور پر بتاتے ہیں کہ یہاں سینکڑوں سال تک پانی رہا، کہ بڑے بڑے پہاڑ عجیب عجیب شکل کے ہو گئے۔ تو 40 گز بڑے بڑے پہاڑ اس پانی کے اندر ڈوب گئے، اتنا پانی۔ یعنی اب ذرا تصور کریں کہ دنیا میں اور کچھ نہیں ہے، صرف پانی ہے، ایوری تھنگ، ہر چیز پانی کے اندر ڈوب گئی تھی۔ فقط ایک کشتی تھی جس میں چند ایمان والے تھے، چند جانور تھے، چند پرندے تھے، اور وہ کشتی گھوم رہی ہے پوری دنیا میں۔ وہ کشتی صرف تیرتی رہی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب پتہ ہے یہ کشتی جو ہے، نوح علیہ السلام جس میں تھے، تو یہ کشتی کعبہ شریف کے پاس بھی گئی، جہاں آج کعبہ شریف ہے نا، وہاں بھی گئی، اور بتایا گیا کہ یہ کشتی کعبے کا طواف بھی کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی نے کعبہ شریف کا 7 بار چکر لگایا۔ پھر یہ جو کشتی تھی یہ کوہ جودی پر آ کر، یہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی، اور اب وہاں پر ایک بستی بسائی گئی۔ آپ پھر اترے نیچے تو اس بستی کو سمانین کہا جاتا ہے۔ سمانین عربی میں کہتے ہیں 80 کو، سمانیہ کہتے ہیں 8 کو، سمانین کہتے ہیں 80 کو۔ یہ 80 لوگ تھے، 80 لوگوں کی بستی بسائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ان 80 لوگوں میں اس ایسی برکت دی کہ پھر ساری دنیا آباد ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک لقب ہم نے سنا تھا تھوڑے دنوں پہلے، کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ ہاں، اسی واقعے سے چلیں، یہ مدنی منہ بتائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب، نوح علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں، ہاں، آدم کیا کہلاتے ہیں؟ دوسرے آدم، آدم ثانی۔ آپ آدم ثانی کہلاتے کیونکہ آپ کے بعد دنیا دوبارہ بسی نا، آپ کی قوم کے ذریعے دوبارہ ساری دنیا میں آبادی ہوئی۔ یہ پرندوں اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا پتہ ہے کیوں سنبھالا گیا تھا؟ تاکہ یہ پرندے بھی دنیا میں بڑھتے رہیں، یہی جانور جوڑا تھا تو یہ بھی بڑھتے رہیں، دنیا دوبارہ سے جو ہے نا وہ آباد ہو گئی ماشاءاللہ۔ تو اب میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ پتہ چلا کہ اس کشتی نے ایمان والوں کو بچا لیا، بے ایمان جو تھے وہ سارے غرق ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے، بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے، یہ طوفان ختم کیسے ہوا؟
اتنا پانی تھا دنیا میں، یہ ختم کیسے ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تمام پانیوں کو پی لے۔ اب زمین نے وہ پانی پینا شروع کیا، زمین کے اندر وہ پانی جانا شروع ہوا۔ آسمان سے اللہ نے فرمایا بارش کو بند کر دے، بارش رک گئی، زمین نے پانی پینا شروع کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، خشک ہوائیں چلیں اور پوری زمین سوکھ گئی اور پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب آپ جب زمین پر اترے تو پوری دنیا میں تو کچھ نہیں تھا، مگر آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اخبار کا زمانہ ہے، پتہ چل جاتا ہے امریکہ میں کیا ہوا ہے، یورپ میں کیا ہوا، افریقہ میں کیا ہوا۔ اس وقت کیسے پتہ چلتا کہ دنیا میں کیا ہوا ہے؟ آپ اکیلے ہی تھے، یعنی 70-80 افراد جو بھی تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کسی کو بھیجنے کا ارادہ کیا کہ کوئی جائے اور دنیا کا چکر لگا کر آئے، زمین کے بارے میں بتائے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، باقی دنیا کی کیا کیفیت ہے۔ تو مرغی نے کہا کہ میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا تجھ پر میری مہر ہے، تو پرندہ ہونے کے باوجود بھی لمبی اڑان نہیں اڑ سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ آج ساری دنیا مرغی کھاتی ہے لیکن مرغی بہت دور تک اڑ نہیں سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر مہر لگا دی تھی۔ پھر آپ نے کوے کو بھیجا کہ جا کر خبر لے کر آؤ۔ تو کوا ایک مردار کو اس نے دیکھا اور اسی پر بیٹھ گیا اور کھانے لگ گیا، واپس نہیں آیا۔ لالچی ہوتا ہے نا کوا، واپس نہیں آیا۔ تو آپ نے اس پر لعنت فرما دی اور بد دعا دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے، لہٰذا کوے کو حل و حرم کہیں بھی پناہ نہیں ہے، اس کے اندر خوف ہی رہتا ہے۔ اچھا، پھر آپ نے کبوتر بھیجا، وہ زمین پر نہیں اترا، کوا بھی زمین پر اتر کے مردار کھانے لگ گیا تھا۔ کبوتر نے وہ بہت دور سے چکر لگایا، بہت لمبا چکر لگایا، ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی اپنے چونچ میں لے کر آ گیا۔ آپ نے فرمایا تم زمین پر نہیں اترے، جاؤ دوبارہ جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے یا نہیں۔ تو وہ مکہ مکرمہ میں کعبہ مشرفہ کی زمین پر کبوتر اترا اور اس نے جو ہے وہ دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو گیا ہے، سرخ مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں بھی پہلے لال نہیں تھے، حضرت نوح نے جب بھیجا تھا تو وہ لال مٹی میں اس کے پیر سرخ ہو گئے، تو وہ سرخ مٹی والے پیر لے کر آیا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ کر پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے نبی، آپ میرے گلے میں خوبصورت ہار عطا کر دیں، میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیں، مجھے زمین حرم میں وہیں رہنے کی سعادت دے دیں۔ 3 فرمائشیں کی کبوتر نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا، اس کے لیے دعا فرما دی۔ اس کے گلے میں آپ دیکھتے ہیں کبوتر کے گلے میں ایک بہت خوبصورت دھاری دار ہار جیسا محسوس ہوتا ہے، اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں یہ دعا کی، اس کی نسل میں خیر و برکت رہے یہ دعا فرمائی، اور زمین حرم میں اس کو قیام مل جائے، سکونت مل جائے۔ آج آپ کو کبوتر مکہ مدینے میں نظر آتے ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ کبوتر کے پیر جو لال ہیں یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس میں برکت بھی ہے، یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے پیارے مدنی منوں، مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ اللہ والوں کی جو بات مانتے ہیں، اللہ والوں سے جو منسلک رہتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، وقت آج زیادہ ہو گیا ہے، کہ ایک شخص جو تھا سنگترے بیچ رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ سنگترے سمجھتے نا؟ کینو، مالٹا، اس کی کا آس پاس کی چیز ہوتی ہے۔ تو وہ ایک ریڑھی لگا کر آواز لگا رہا تھا، اچھے سنگترے، اچھے سنگترے۔ تو کسی نے کہا بڑی گہری بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا اچھے سنگترے کہہ رہا ہے، کیا گہری بات کر رہا ہے، اپنے سنگترے بیچ رہا ہے؟ کہا نہیں، غور کرو، وہ کہہ رہا ہے جو اچھوں کے سنگ ہو جاتا ہے وہ تر جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے سنگ ہو گئے نا، پار ہو گئے۔ جو دور رہے، جنہوں نے نافرمانی کی، وہ ہلاک ہو گئے۔ دنیا میں اگر کامیابی چاہیے، آخرت میں بھی کامیابی چاہیے، اچھوں کے سنگ ہو جائیں، اللہ والوں کے سنگ ہو جائیں، ان کی باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے، ہم اللہ والوں کے ساتھ ہو جائیں گے، دنیا میں بھی کامیابی، اللہ نے چاہا آخرت میں بھی